الحمدللہ ہم نے بھارت کی جارحیت کا بہت منہ توڑ جواب دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا وقار ساری دنیا میں بلند ہوا، اور ہماری افواج کا جو امیج ہے وہ بھی بہت بہتر ہوا، اور یقیناً یہ میسیج بہت لاؤڈ اینڈ اسٹرانگ تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں، وہ فوجیں نہیں لڑتی۔ تو جب تک اقوام کی پشت پناہی نہ ہو اس وقت تک افواج جو ہیں وہ اپنی صحیح کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ تو اس وقت پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج وہ ایک پیج پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے دشمن کو دانت کھٹے کیے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بھی کہ وہ ہم سے ہر لحاظ سے، اگر اکانومی کے اعتبار سے دیکھا جائے، جنگی ساز و سامان کے حوالے سے دیکھا جائے، افواج کی تعداد کی اکثریت کے حوالے سے دیکھا جائے، تو بظاہر یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایمانی قوت کہہ لیجیے، یہ تائید غیبی کہہ لیجیے، اور حکمت عملی کا بہتر انداز کہہ لیجیے، اللہ نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ اب صورتحال یوں ہے کہ یہ ان ہندو اور ہنود و یہود کی ایک باہمی سازش جو ہے یہ ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی بڑا شور مچا رہا کہ جو ڈرون ہے وہ بھی اسرائیلی آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ چونکہ اسرائیل اس وقت فلسطین کا نقشہ دنیا کے نقشے سے ختم کرنا چاہتا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے، تو اس پس منظر میں انہوں نے جو پہلے قتل و غارت گری کیا ہوا ہے اسی پر دنیا جو ہے وہ ان کو متون کر رہی ہے، الزام دے رہی ہے۔ اب اگر وہ سلسلہ اس طرح جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی طرف سے ایک ری ایکشن تو آنا تھا۔ ساری دنیا بے ضمیر تو نہیں ہے، اور وہ اس طرح انسانی خون کے اس طرح بہائے جانے پر خاموش تو نہیں رہتی۔ تو انہوں نے دراصل ایک توجہ ڈائیورٹ کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا کہ اگر دو ایٹمی قوتوں کے درمیان اگر جنگ کا امکان سامنے آئے تو ظاہر ہے دنیا کی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے، تو دنیا کی سلامتی داؤ پہ لگ جائے تو باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی، اور فرسٹ پرائیورٹی یہی چیز ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ اس چیز کو شروع کیا گیا تھا۔ اب اس وقت یہ ٹرمپ صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں مڈل ایسٹ کے دورے پر۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ اسرائیل کو آشیرواد دے رہے ہوں، ایک طرف وہ پاکستان کی تائید اور حمایت کا اعلان بھی کر رہے ہوں، اور دوسری طرف وہ سعودیہ پر پریشر ڈال رہے ہوں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اس طرح اسلامی ممالک کو شنید کہیں نہ ہو، اور جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی کہیں کوئی ذکر نہ ہو، اور اس کی کوئی ریمیڈی، کوئی اس کا حل تلاش نہ کیا جا رہا ہو۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور یہ آواز اتنی بے وقت اور بے حیثیت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ایک سول مسلم نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے اور امت مسلمہ میں ایک لیڈنگ پوزیشن کے حوالے سے